معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ یہ تہکال کی کٹی ہوئی دم تھی جو فرش پر پڑی ہوئی بن جل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تہکال کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھا اور اس پر کیا بیتی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ طے تھی کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ بابا سائق کو اب اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ انہیں تہکال کو رائن کی تلاش میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، یہ اس کی سطح کا کام نہ تھا۔ وہ بیچارہ تو رسم وفا نبھانے ان کے حکم کے مطابق رائن کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا سائق کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ایک خرگوش سے گینڈے کی تلاش کروا رہے ہیں۔ سر دست تو اس تڑپتی ہوئی دم کا کچھ کرنا تھا۔ یہ تہکال کی پوری دم تھی جسے جڑ سے کاٹا گیا تھا یا اکھاڑا گیا تھا۔ اگر اس دم کو محفوظ نہ کیا گیا تو تہکال کے ملنے پر اسے نہ لگایا جا سکے گا۔ تہکال دم کٹا رہ جائے گا۔ بابا سائق نے فوراً بازغر کو اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھتے ہی فوراً باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی۔ اس بالٹی میں سرخ رنگ کا تیل تھا۔ اس سرخ تیل سے چوتھائی بالٹی بھری ہوئی تھی۔ بازغر نے بالٹی بابا سائق کے سامنے رکھ دی۔ بابا سائق نے کچھ پڑھتے ہوئے تہکال کی دم اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ دم پکڑتے ہی وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ انہوں نے اس دم کو آہستہ سے بالٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تیل دم نے پی لیا۔ تب بابا سائق نے بازغر سے مخاطب ہو کر کہا، تہکال کی دم کو برف میں گڑھا کھود کر دبا دو۔ ٹھیک ہے بابا، بازغر نے سعادت مندی سے کہا اور بالٹی لے کر باہر نکل گیا۔ بستی کا رمز شناس سمار ملوک اس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہا تھا جب اسے بابا سائق کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً کھانا چھوڑ کر نیلا گنبد کی طرف چلا۔ نیلا گنبد مہمان خانہ تھا۔ اس ملاقات کے کمرے میں خاص لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ سمار ملوک جب نیلا گنبد میں داخل ہوا تو بابا سائق کو سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ بابا سائق کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تیزی سے بابا سائق کی طرف بڑھا۔ ان کے قریب بیٹھ کر سمار ملوک نے بابا سائق کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور پھر وہی ہاتھ چوم کر جلدی سے بولا، بابا خیر تو ہے؟ اے رمز شناس، خیر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو سمار ملوک نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں اور چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی ہے۔ بابا کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ سمار ملوک نے ایک مرتبہ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ اے رمز شناس، میرا تہکال مجھ سے بچھڑ گیا۔ یہ کہتے ہوئے ان کا گلا رند گیا۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیا ہوا؟ سمار ملوک پر جیسے بجلی گری۔ وہ تو بستی کی رونق تھا، بچوں کا کھلونا۔ کوئی اس کی دم کھینچتا تھا تو کوئی اس کے کان مروڑتا تھا، کوئی بچہ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ تو کبھی کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ آخر ہوا کیا؟ وہ ہم سے کیسے بچھڑ گیا؟ میں نے اسے رائن کی تلاش میں بھیجا تھا، وہ رائن کو تلاش کرتا کرتا خود گم ہو گیا۔ بس مجھ تک اس کی دم پہنچی ہے۔ اے رمز شناس، مجھے بتاؤ میں کس طرح اپنے دل کو سمجھاؤں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ بابا سائق کی آواز بھرا گئی۔ بابا آپ کہیں نہ جائیں، میرے پاس بیٹھے، میرا دل اس سانحہ کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھے، میں اپنے کمرے سے ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نیلا گنبد سے نکل گیا۔ سمار ملوک نے یہ خبر رشا ملوک کو سنائی اور اسے نیلا گنبد جانے کی ہدایت کی۔ رشا ملوک کے لیے یہ خبر بہت تکلیف دہ تھی۔ تہکال اس کا بہت چہیتا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ رشا ملوک دوڑتی ہوئی نیلا گنبد میں داخل ہوئی اور دھم سے بابا سائق کے قدموں میں جا گری۔ اس نے بابا کا ہاتھ چوما اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے بابا نے مجھے بڑی اندھونا خبر سنائی ہے، آپ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اے کاش یہ جھوٹ ہوتا، بابا سائق نے دل گرفتہ آواز میں کہا، میرا تہکال مجھ سے بچھڑ گیا، ہم سب کا تہکال ہم سے دور ہو گیا۔ میں اس بات کو یقین کرنے کو تیار نہیں۔ بابا گئے ہیں اپنے کمرے میں ذائچہ بنانے، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ رشا ملوک نے تسلی دی۔ اے رشا ملوک، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے رائن کی تلاش میں اسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ لہجے میں پچھتاوا تھا۔ بابا رائن تو خود ابھی مدفون ہے، وہ کسی کو بھی بھلا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔
پھر ہمارا تہکال اس قدر آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہیں ہے، رشا ملوک نے کہا۔ چند لمحوں بعد سمار ملوک نیلا گنبد میں داخل ہوا۔ رشا اور بابا سائق نے بیک وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ بابا، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ جلدی بتائیں، رشا ملوک نے بےتابی سے کہا۔ میرے علم نے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے، کوئی خطرناک صورتحال ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، سمار ملوک دکھی لہجے میں بولا۔ میں بھی ہنرمندوں کو طلب کرتا ہوں، ہمیں تہکال کو تلاش کرنا ہوگا۔ تب سمار ملوک نے فوراً اپنے ہرکارے بستی میں دوڑائے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی زبانی معلوم ہوا کہ بزبران اور بکوزان دونوں صبح سے ایک ساتھ نکلے ہوئے ہیں، البتہ سناتن اپنی گنبد میں موجود تھا۔ جب سناتن کو تہکال کے بارے میں یہ خبر سنائی گئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ تہکال سب کو پیارا تھا، سناتن تو ویسے بھی چرند پرند کا دل دادا تھا۔ اے سناتن، اب تو بتا کیا کریں؟ سمار ملوک نے اسے ساری بات بتا کر مشورہ طلب کیا۔ میں اپنی گنبد واپس جاتا ہوں اور وہاں کچھ جانوروں کو اس کی تلاش میں بھیجتا ہوں۔ جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلے گا اے رمز شناس، میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بابا سائق کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ کیوں بابا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سناتن، ٹھیک ہے، ذرا یہ کام ہوشیاری سے کرنا، اپنے قیمتی جانور نہ گوا دینا، بابا سائق نے کہا۔ صورتحال کی سنگینی کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ میں اب جدھر بھی بھیجوں گا جوڑے کی صورت میں روانہ کروں گا اور ہوشیار جانوروں کا انتخاب کروں گا۔ بابا، آپ پریشان نہ ہوں، میں تہکال کا کھوج نکال لوں گا، رائن کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سناتن گنبد سے نکل گیا۔ بزبران اور بکوزان دونوں بستی کے بڑے ہنرمندوں میں سے تھے۔ ایک کا ہاتھ موسم کی نبض پر ہوتا تھا تو دوسرے کی نظریں پہاڑوں کی بلندی پر۔ وہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بھی تھے، اس لیے وہ دونوں ایک ساتھ ہی رائن کی تلاش میں نکلے تھے۔ 2 دن میں انہوں نے خاصا علاقہ کھنگال لیا تھا، لیکن رائن کے مدفن کے ابھی کوئی آثار نہ ملے تھے۔ وہ دونوں صبح کو گھوڑے پر نکلتے، دشوار گزار پہاڑی راستوں پر سفر کرتے، مدفن کے آثار ڈھونڈتے اور شام ڈھلتے ہی بستی کا رخ اختیار کر لیتے۔ ویسے ان کے پاس ایک علیحدہ گھوڑے پر زاد راہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کہیں رات گزارنی پڑ جائے تو وہ آرام سے خیمہ لگا کر رات گزار لیں۔ آج بھی یہی ہوا کہ وہ دن بھر کی تلاش بسیار کے بعد شام ڈھلتے ہی بستی کی طرف چل پڑے تھے۔ واپس آ رہے تھے تو ان کی نظر کوہ ویراں پر پڑی، اور یہ بات دونوں نے بیک وقت نوٹ کی۔ انہوں نے کوہ ویراں سے ایک مخصوص برف کا ایک تودہ کھسکتے دیکھا۔ بزبزان فوراً رک گیا اور اس تودے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بکوزان نے بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بکوزان، دیکھا تم نے؟ بزبران نے پوچھا۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ تودے گرنے کا موسم نہیں ہے، پھر یہ برف کا چھوٹا سا پہاڑ کس لیے لڑک رہا ہے؟ ہاں بزبران، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے، مجھے یہ مصنوعی تودہ دکھائی دے رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ فطری تودہ ہرگز نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے برف ہٹائی جا رہی ہو۔ اوہ بکوزان، اس کا مطلب ہے میں نے جو بات محسوس کی وہی تم نے بھی کی، بزبران نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں ہمیں یہیں ڈیرے ڈال لینے چاہیے، کسی مناسب جگہ سے ہمیں کوہ ویراں کے اس حصے کی نگرانی کرنی چاہیے۔ آؤ پھر اس چٹانی چھجے کے نیچے اپنا خیمہ لگا لیتے ہیں، ہمیں یہاں 7 دن رہنا ہوگا، تب جا کر صحیح صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ پھر دونوں نے مل کر ایک خیمہ چٹانی چھجے کے نیچے نصب کر لیا۔ یہ اتنا بڑا خیمہ تھا کہ اس میں دونوں بآسانی سما سکتے تھے۔ اگرچہ 1-2 دن کا خوردونوش کا سامان ان کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے 7 دن رہنا تھا۔ طے یہ ہوا کہ بکوزان اس وقت بستی چلا جائے اور الصبح کھانے پینے کا سامان اور چند محنتی اور خچر لے کر آ جائے، اگر کوہ ویراں کا سفر کرنا پڑا تو کیا جا سکے۔ تب بکوزان صبح آنے کا وعدہ کر کے بزبران کو خیمے میں چھوڑ کر بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے بستی میں قدم رکھ دیے۔ سناتن کا گنبد راستے میں پڑتا تھا۔ وہ اس کی گنبد کے سامنے سے گزرا تو سناتن اپنی گنبد کے چبوترے پر جو گنبد سے باہر بنا ہوا تھا اور جو ایک طرح سے ملاقاتیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ سناتن نے اس کے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور پتھر کے چبوترے پر، جس پر ایک سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اے سناتن، تم کیسے ہو؟ بکوزان نے پوچھا۔ اے بکوزان، تم دونوں کہاں ہو؟ بھائی،
ہم دونوں اس فتنے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ بس بران کو کوہ ویراں والے راستے پر ایک جگہ چھوڑ آیا ہوں۔ دونوں کی محنت بالآخر رنگ لائی ہے۔ ہیں؟ تم لوگوں کے پاس کیا خوشخبری ہے؟ ابھی تو نہیں، 1 ہفتے کے بعد شاید ہم بستی والوں کو کوئی خوشخبری دے سکیں گے۔ آج دوپہر کو رمس شناس نے بلوا لیا تھا، تم دونوں کو بھی بلوایا تھا، مگر تم دونوں وہاں نکلے ہوئے تھے۔ میں رمس شناس کے محل پر پہنچا تو نیلے گنبد میں بابا سائق بھی موجود تھے۔ وہاں ایک کربناک خبر سننے کو ملی۔ اے سناتن، کیا ہوا؟ جلدی بتا۔ ہماری بستی کا لاڈلا ہم سے بچھڑ گیا۔ کیا کہتے ہو؟ تہکال کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اسی کی بات کرتا ہوں۔ اسے بابا سائق نے رائن کی تلاش میں بھیج دیا تھا۔ اے سناتن، یہ تم نے بڑی بری خبر سنائی۔ بکوزان پریشان ہو کر بولا۔ پھر اس کی تلاش میں کسی کو بھیجا گیا یا نہیں؟ ہاں، میں نے اپنے کئی کھوجی روانہ کر دیے ہیں، سناتن نے کہا۔ اے سناتن، یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ تم نے ہوشیار کھوجیوں کو روانہ کیا نا؟ ہاں، 2 باز بھیجے ہیں، 2 لومڑیاں اور 2 سانپ روانہ کیے ہیں۔ آخر 2 کیوں؟ کہ ایک کو اگر نقصان پہنچ جائے تو دوسرا خبر لا سکے۔ یہ تم نے اچھا سوچا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، الصبح مجھے بزبران کے پاس پہنچنا ہے۔ یہاں سے کچھ محنتی اور سامان خچروں پر لے جانا ہے۔ دعا کرنا ہم لوگ کامیاب ہو سکیں۔ بکوزان اٹھتا ہوا بولا۔ ہاں بکوزان، میں دعا کروں گا، تمہاری کامیابی بستی کی کامیابی ہے، سناتن نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ بکوزان نے بستی کے دل میں پہنچ کر 4 مضبوط محنتیوں، خچروں اور سامان خورد و نوش کا انتظام کیا اور اطمینان سے اپنے گنبد میں چلا گیا۔ منہ اندھیرے وہ اپنے گنبد سے نکلا تو اپنے گنبد کے دروازے پر پورے قافلے کو اپنا منتظر پایا۔ وہ فوراً اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کے پیچھے 4 محنتی جو خچروں پر سوار تھے، 2 خچر جن پر سامان لدا ہوا تھا، چلنے لگے۔ بکوزان وعدے کے مطابق بزبران کے پاس پہنچ گیا، بلکہ کچھ جلدی ہی پہنچ گیا۔ ابھی سورج پہاڑوں کے اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ بکوزان محنتیوں کو سامان اتارتے اور خیمے لگانے کا اشارہ کر کے خود اپنا گھوڑا آگے بڑھاتا ہوا خیمے کے نزدیک پہنچ گیا۔ بزبران ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا، شاید وہ رات دیر تک جاگتا رہا تھا۔ بکوزان گھوڑے سے اتر کر ایک نظر اس نے محنتیوں پر ڈالی۔ وہ اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ بکوزان نے خیمے کے باہر ہی سے نعرہ لگایا۔ اے بزبران، تم تو سوئے پڑے ہو، اس طرح کوہ ویراں کی نگرانی کیا خاک ہوگی؟ اندر سے اس کی بات کا کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ اگرچہ خیمے میں اندھیرا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اس کی تیز نظریں یہ نہ دیکھ سکیں کہ بزبران خیمے میں نہیں ہے۔ پھر بھی وہ جلدی سے خیمے میں گھس گیا اور اس کا بستر اچھی طرح دیکھ لیا۔ اب یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ بزبران سے خیمہ خالی ہے۔ اس یقین نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ یہ کیا ہوا؟ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ضرورتاً ادھر ادھر گیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ خیمے سے باہر آیا۔ محنتی اپنے کام میں مصروف تھے۔ بکوزان نے اس چٹانی چھجے سے نکل کر چاروں طرف دور تک نظر دوڑائی، لیکن اسے بزبران کہیں نظر نہ آیا۔ سورج آہستہ آہستہ اپنا سر ابھار رہا تھا، روشنی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی، اور جوں جوں روشنی پھیلتی جا رہی تھی، اس کے دل میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے جسم پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میخیں گاڑتے محنتیوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور انہیں بزبران کی تلاش میں چاروں طرف دوڑا دیا۔ محنتی خچروں پر سوار ہو کر بزبران کی تلاش میں نکل گئے۔ بکوزان گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر ڈھلانوں پر نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک اس کے سامنے سے ایک گدھ گزرا۔ اس گدھ کو دیکھ کر بکوزان ٹھٹک گیا۔ اس نے اڑتے گدھ کا اپنی نظروں سے تعاقب کیا۔ دور ایک پہاڑی پر وہ گدھ جا کر بیٹھ گیا۔ اسے اس پہاڑی پر اور کئی گدھ اڑتے ہوئے نظر آئے۔ اس پہاڑی کی طرف ابھی کوئی نہیں گیا تھا۔ گھوڑے کو ایک جگہ چھوڑ کر تیزی سے پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو ایک جان لیوا منظر اس کا منتظر تھا۔ ہاں، وہ بزبران ہی تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ بکوزان نے یہ جاننے کے لیے کہ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی، اس کے جسم کا اچھی طرح معائنہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ کسی خونخوار جانور نے اس کا گلا چبا ڈالا تھا۔ بزبران کا یہ انجام دیکھ کر دکھ کی ایک لہر اوپر سے نیچے تک اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ بزبران اپنا خیمہ چھوڑ کر یہاں اس پہاڑی پر کس طرح پہنچا۔ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ یہاں سے کوہ ویراں کا نظارہ کرنے آیا تھا تو یہ اندازہ بھی غلط تھا
کیونکہ یہاں سے کوہ ویراں نظر نہیں آ رہا تھا۔ درمیان میں ایک پہاڑی حائل ہو گئی تھی۔ بزبران کے اس پہاڑی تک آنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ پھر یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اسے خیمے سے اٹھا کر یہاں لایا گیا اور پھر کسی خونخوار جانور کے حوالے کر دیا گیا۔ علاقے میں ایسے خونخوار جانوروں کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس طرح کا واقعہ بستی کے کسی شخص کے ساتھ آج تک پیش نہ آیا تھا۔ بکوزان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ایک تو دوست کی موت کا صدمہ تھا، پھر اس دوست کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ بکوزان نے اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب کو مجتمع کیا۔ اس کے پتھر جسم کو وہیں چھوڑ کر وہ تیزی سے نیچے آیا، گھوڑے پر بیٹھا اور اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے چلا تھا کہ اسے ایک محنتی نظر آ گیا۔ اس نے اسے فوراً ہدایت دی۔ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چاروں ساتھیوں کو اس پہاڑی پر لے آیا۔ سب نے مل کر بزبران کے پتھر جسم کو اتارا اور پھر اس جسم کو ایک خچر پر لاد کر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ بکوزان جب بزبران کا جسم لے کر بستی پہنچا تو پوری بستی میں ایک کوہرام مچ گیا۔ بزبران کوئی معمولی شخص نہ تھا، وہ اس بستی کے ستونوں میں سے تھا، 3 بڑے ہنرمندوں میں سے ایک تھا۔ موسم کی نبض پر ہر وقت اس کی انگلیاں رہتی تھیں، اب وہی انگلیاں پتھر کی ہو چکی تھیں۔ ریت کے مطابق یہ قافلہ رمز شناس سمار ملوک کے محل کے دروازے پر پہنچا۔ سمار ملوک کو جیسے ہی محل میں اطلاع ملی وہ فوراً باہر آ گیا۔ بابا سائق کو بھی بلوا لیا گیا۔ بزبران کی لاش کو محل کے سامنے سرخ پتھر کے بنے چبوترے جس پر سبز قالین بچھا ہوا تھا رکھ دیا گیا۔ بابا سائق اور سمار ملوک نے اس کی لاش کا معائنہ کیا۔ بکوزان کی طرح ان کی سمجھ میں بھی نہ آیا کہ بزبران کو کس جانور نے ہلاک کیا۔ اس بستی میں اس نوعیت کی یہ پہلی ہلاکت تھی۔ رسم کے مطابق بزبران کے پتھر جسم کو 16 گھوڑوں کی کٹاری پر رکھا گیا اور یہ کٹاری دھیرے دھیرے میدان فنا کی طرف چلنا شروع ہوئی۔ اس گاڑی کے پیچھے بابا سائق اور رمز شناس سمار ملوک چل رہے تھے۔ جب یہ گاڑی میدان فنا میں پہنچی تو اس بستی کی تمام عورتیں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ اس ماتمی جلوس میں کوئی مرد شریک نہ تھا علاوہ بابا سائق اور رمز شناس کے۔ اجتماعی دعا کے بعد بابا سائق نے 2 بندوں کی مدد سے جو اسی کام کی غرض سے اس میدان میں موجود تھے بزبران کے پتھر جسم کو کھڑا کر دیا۔ پہلا پتھر بابا سائق نے اس کے پیر کے پاس رکھا، پھر رمز شناس سمار ملوک نے دوسرا پتھر دوسرے پیر کے پاس رکھا اور وہ دونوں دور ہٹ گئے۔ اس کے بعد ایک ایک عورت آتی گئی اور اس کے جسم کے ساتھ پتھر رکھتی گئی۔ کچھ ہی دیر میں بزبران کا پتھر جسم سینے تک پتھروں میں چھپ گیا۔ پتھر رکھنے کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ جب بستی کی تمام عورتوں نے اپنے اپنے حصے کا پتھر بزبران کی چٹان موت پر رکھ دیا تو بابا سائق نے ان پتھروں پر مقدس پانی کا چھڑکاؤ کیا اور اس طرح یہ تدفین مکمل ہوئی۔ اس میدان فنا میں اس طرح کی بہت سی پتھر کی قبریں تھیں اور ان کے جسم اسی طرح سینے تک پتھروں سے ڈھکے کھڑے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مردہ جسم سخت سے سخت ہوتے چلے جاتے تھے۔ ایک وقت آتا تھا کہ اگر ان کھڑی لاشوں پر بھاری ہتھوڑے برسائے جائیں تب بھی ان کا کچھ نہ بگڑے۔ میدان فنا بظاہر ایک قبرستان تھا، لیکن اسے ہماری دنیا کا آدمی دیکھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کسی آرٹسٹ نے سینکڑوں مجسمے تراش دیے ہوں۔ یہ بڑے انوکھے مجسمے تھے۔ خیر، اس بستی کا ایک بڑا ہنرمند بزبران ابدی سفر پر روانہ ہو چکا تھا اور اس کی موت کے اسباب پر غور کرنے کے لیے بابا سائق اور سمار ملوک سر جوڑے بیٹھے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں بار بار اپنا سر کھجا رہے تھے اور ایک دوسرے کو خالی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تہکال کے بارے میں یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ اسے کس قسم کا حادثہ پیش آیا ہے۔ آیا وہ زندہ ہے یا زندگی کی بازی ہار چکا ہے؟ اگر اس کی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کی مذموم حرکت ہے؟ اس بستی میں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ سب بھلے مانس لوگ بستے تھے جو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے تھے اور بستی کے قوانین پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ رائن کی تلاش کے سلسلے میں 2 کوششیں ناکام ہو چکی تھیں اور ان کوششوں کے نتائج انتہائی بھیانک نکلے تھے۔ اب سناتن میدان میں تھا۔ اس نے اپنے کچھ شکاری میدان میں اتارے تھے، ان کا انتظار تھا کہ وہ کیا کر کے لوٹتے ہیں۔ بابا سائق نے وہ پورا دن سمار ملوک کے نیلے گنبد میں گزارا۔ ریشا ملوک دوپہر کا کھانا خود لے کر آئی۔ اس نے اپنی نگرانی میں ان دونوں کو کھانا کھلوایا۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو سمار ملوک کو ساحل کا خیال آیا۔ اس نے فوراً پوچھا، ریشا ملوک اپنے مور کو بھی کھانا کھلا دیا؟ جی بابا، میں نے مویا کو بھیج دیا تھا کھانا لے کر، ریشا ملوک نے بتایا۔
اب قہوہ لے کر میں خود جاؤں گی۔ اسے یہی نہ بلوا لیں؟ سمار ملوک نے بابا سائق سے پوچھا۔ ہاں بلوا لو، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر کوئی بات سوچ لے۔ بابا سائق نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی تو انہیں ساتھ لیتی آؤں گی، ویسے انہیں میں نے حالات سے باخبر رکھا ہوا ہے۔ اچھا کیا تم نے۔ سمار ملوک نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ساحل رشا ملوک کے ساتھ مہمان خانے میں آ پہنچا۔ اس نے باری باری دونوں داناؤں کا ہاتھ چوما اور بڑے ادب سے دوزانوں ہو کر قالین پر بیٹھ گیا۔ تہکال کے اچانک غائب ہو جانے کا اسے بھی صدمہ تھا۔ اس نے اس کی تصویر بنائی تھی اور بہت دل لگا کر بنائی تھی۔ اس تصویر کے حوالے سے وہ اس کے بہت قریب تھا۔ پھر اس نے اسے چترو بھیل کے چنگل سے نکالا تھا، نہ صرف چترو بھیل کے شکنجے سے نکالا تھا بلکہ رشا ملوک سے ملاقات کا ذریعہ بھی بنایا تھا۔ اس طرح تہکال کے بہت احسان تھے اس پر۔ وہ اس کا ایک طرح سے محسن تھا۔ اس کی گمشدگی اس کے لیے باعث تشویش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی تلاش میں نکل جائے، لیکن ابھی اسے بستی میں یا بستی سے باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ ویسے بابا سائق تہکال کی زندگی کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ اگر تہکال اس دنیا میں نہیں رہا تھا تو پھر 2 دنوں میں یہ 2 اموات ہوئی تھیں اور ان اموات کے پیچھے کوئی گہری سازش کام کر رہی تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون تھے جو ان معصوم لوگوں کے پیچھے لگ گئے تھے؟ رائن تو ابھی اپنے مدفن میں تھا۔ سپہر کو سناتن کے آنے کی اطلاع ملی۔ اسے فوراً اندر بلوا لیا گیا اور ساحل عمر سے کہا کہ وہ رشا ملوک کے ساتھ اندر چلا جائے۔ کسی مصلحت کی بنا پر ابھی وہ بستی والوں کے سامنے ساحل کی آمد ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ساحل فوراً اٹھ کر رشا ملوک کے ساتھ اندر محل میں چلا گیا۔ سناتن کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اے سناتن، اس بستی کے بڑے ہنرمند، کیا تو بھی ناکام ہو گیا؟ بابا سائق نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ناکام تو خیر میں نہیں ہوا، لیکن کوئی اچھی خبر میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اداس لہجے میں گویا ہوا۔ جو کچھ کہنا ہے جلد کہہ اور صاف صاف کہہ، سمار ملوک نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ میں نے تہکال کی تلاش میں 6 شکاری روانہ کیے تھے، 2 باز، 2 لومڑیاں اور 2 سانپ۔ ان میں سے صرف 1 باز واپس آیا ہے اور اس کا بھی ایک بازو زخمی ہے، شاید اس پر بھی کوئی افتاد پڑی ہے۔ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بستی کس طوفان کی لپیٹ میں ہے؟ بابا سائق نے آہ بھری۔ ضرور ہم سے کوئی گناہ ہوئے ہیں کہ اوپر والوں نے ہم پر آفتیں نازل کرنا شروع کر دی ہیں، سمار ملوک نے کہا۔ تہکال کے بارے میں کوئی خبر لایا ہے تیرا شکاری؟ بابا سائق نے سوال کیا۔ ہاں بابا، لایا ہے، سناتن بولا۔ جلد بتا، تہکال زندہ تو ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس باز کے ساتھ جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے۔ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے؟ یہ بات میں نہیں جانتا کہ تہکال کہاں ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بستی کے باہر موجود ہے۔ میرا شکاری اس کے چند بال اپنی چونچ میں دبا کر لایا ہے۔ وہ بال کہاں ہیں؟ کیا تو اسے اپنے ساتھ لایا ہے؟ لایا ہوں، یہ کہہ کر سناتن نے جیب میں احتیاط سے رکھے ہوئے بال نکال کر بابا سائق کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بابا سائق نے ان بالوں کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی تہکال کے بال تھے۔ ان بالوں کو دیکھ کر بابا سائق کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ وہ ان بالوں کو پہچانتے ہوئے بولے، ہاں یہ بال میرے تہکال کے ہیں۔ اے سناتن، تو دیر نہ کر، فوراً اپنے شکاری کو لے کر بستی سے نکل جا۔ تجھے جو چاہیے وہ میں مہیا کر دیتا ہوں۔ بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو مجھے چاہیے اس کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ سناتن اٹھتے ہوئے بولا، اچھا میں جاتا ہوں، دعا کریں کہ تہکال تک پہنچ جاؤں۔ ہاں تو جا، میں دعا کروں گا۔ سناتن دونوں داناؤں کے ہاتھ چوم کر نیلے گنبد سے نکل گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ 2 محنتی لیے، اپنے باز کو کندھے پر بٹھایا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر سوچنے لگا کہ کدھر جائے۔ اتنے میں باز اس کے کندھے سے ایک سمت اڑا اور تھوڑی دور جا کر واپس اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس باز نے سمت کا تعین کر لیا تھا۔ سناتن اس کی بتائی ہوئی سمت کی طرف چل پڑا۔ یہ سمت کوہ ویراں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کوہ ویراں کی اپنی کہانی تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوہ ویراں کی اس طرف کیا ہے۔ اس بستی کے لوگوں نے ادھر جانا چھوڑ دیا تھا، اب تو کہانیاں ہی رہ گئی تھیں، کہانیاں جو بستی والے اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ چلی آ رہی تھیں۔ کبھی بہت سالوں پہلے اس بستی کے چند سرپھیلے نوجوانوں کے دل میں کوہ ویراں کے اس پار جانے کی خواہش نے شدت اختیار کی۔ وہ نوجوان یہ دیکھنے کے لیے کہ اس پار کیا ہے، کوہ ویراں کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔
وہ 5 نوجوان تھے، وہ گئے تو پھر ان میں سے 4 نوجوان واپس نہ آ سکے۔ کافی عرصے کے بعد ایک نوجوان خستہ حالت میں اپنی بستی میں پہنچا تو وہ کوہ ویرا کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا کیونکہ اس کے منہ میں زبان موجود نہ تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان 4 نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گم ہو گئے اور جو نوجوان واپس آیا اس کی زبان نکال کر کس نے اپنے پاس رکھ لی، 2 سر پھرے نوجوان اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ بستی والے ان نوجوانوں کا انتظار کرتے ہی رہ گئے۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ان دونوں سے کوئی واپس نہ پلٹا۔ ان دونوں جوانوں کے 2 بھائی اور بستی میں موجود تھے۔ وہ اپنے گمشدہ بھائیوں کی محبت کے جنون میں مبتلا ہو کر بستی والوں کے منع کرنے کے باوجود کوہ ویرا کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ بستی والے ان کا بھی انتظار کرتے رہ گئے۔ پھر بستی کے ایک ہنرمند نے اپنے کچھ جانور کوہ ویرا کی مہم پر روانہ کیے۔ ان مہم جو جانوروں میں سے صرف ایک باز واپس آیا۔ اس باز کے پنجوں میں ایک نوجوان کے لباس کا ٹکڑا تھا۔ لباس کے اس ٹکڑے کو دیکھ کر اندازہ کر لیا گیا کہ وہ دونوں نوجوان کوہ ویرا کی نظر ہو گئے ہیں۔ تب اس وقت کے بستی کے رمز شناس نے پوری بستی میں منادی کرا دی کہ آئندہ بستی کا کوئی شخص کوہ ویرا کا رخ نہ کرے۔ اگر کسی کو کوہ ویرا کی مہم پر جانے کا بہت شوق ہو تو وہ ضرور جائے، لیکن کوہ ویرا کے ادھر ہی رہے، اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہ کرے۔ اتنے لوگوں کی گمشدگی کے بعد اب اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی نوجوان خواہ مخواہ اپنی جان گنوانے کوہ ویرا کی مہم پر چلا جائے۔ اس اعلان کے باوجود 1-2 متجسس نوجوانوں نے خفیہ طور پر کوہ ویرا کا راز معلوم کرنے کے لیے سفر اختیار کیا، مگر وہ یہ بتانے کے لیے کہ وہاں کیا ہے بستی میں واپس نہ آ سکے۔ پھر کوہ ویرا کے بارے میں نت نئے افسانے تراش لیے گئے، خوفناک کہانیاں گڑھ لی گئیں، اور یہ کہانیاں سینہ بسینہ آج بھی ایک دوسرے کو سنائی جاتی ہیں۔ کوہ ویرا آج بھی ایک سربستہ راز ہے۔ اس بستی کے لوگ نہیں جانتے کہ کوہ ویرا کے پیچھے کیا ہے۔ لوگ ادھر جاتے ہیں تو وہاں سے واپس کیوں نہیں آتے؟ ان پر کیا بیتتی ہے؟ وہ کہاں کھو جاتے ہیں؟ جہاں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں، ان میں ایک کہانی یہ بھی تھی کہ کوہ ویرا کے پیچھے کالے لوگوں کی بستی ہے۔ ایسے لوگ جن کی رگوں میں شیطان خون بن کر دوڑتا ہے، جو اچھائی کے دشمن ہیں، انسانیت کی دھجیاں بکھیر کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ کوہ ویرا کے پیچھے شیطانوں کی بستی تھی، کالے اور برے لوگ آباد تھے، ایسے لوگ جو دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول کر خوش ہوتے تھے۔ یہ بستی اونچے اونچے پہاڑوں میں گھری تھی اور بہت گہرائی میں تھی، اتنی گہرائی میں کہ سورج محض 1 گھنٹے دکھائی دیتا تھا۔ یہ بستی دن میں بھی اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی۔ اندھیرے لوگ تھے، اندھیرے میں رہ کر ہی خوش رہتے تھے۔ یہاں اتنی کثافت تھی کہ روشنی کا 1 گھنٹے میں دم گھٹنے لگتا تھا، وہ اپنی جان چھڑا کر نکل جاتی تھی۔ سناتن اپنے باز کی رہنمائی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، وہ باز جس کا ایک بازو زخمی تھا اور وہ اونچی اور لمبی اڑان بھرنے سے قاصر تھا۔ چھوٹی چھوٹی اڑانیں بھر کر سناتن کی رہنمائی کرتا اور پھر اس کے کندھے پر آ بیٹھتا تھا۔ جب سناتن اس کے بتائے ہوئے راستے پر سفر کر لیتا تو پھر وہ اڑ کر اسے آگے کا راستہ دکھاتا۔ اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے اندھیرا جھانکنے لگا، مگر منزل نہ آئی۔ جب گہرا اندھیرا چھا گیا اور آگے سفر کرنا ممکن نہ رہا تو سناتن نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ اپنے ساتھ 2 محنتی لایا تھا۔ ان ماہر محنتیوں نے آنن فانن اس کے لیے خیمہ لگا دیا، کھانا تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر وہ دونوں اپنے خیمے میں چلے گئے۔ صبح کا اجالا پھوٹتے ہی سفر شروع ہو گیا۔ سناتن کے سامنے اب یہ بات واضح ہو کر آ گئی تھی کہ اس کا باز اسے کوہ ویرا کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ اس کے اشارے پر چلتا رہا کہ یہاں تک کہ کوہ ویرا کی چڑھائی شروع ہو گئی۔ یہ پہاڑ زیادہ اونچا نہ تھا، پھر اس پر چڑھنا زیادہ مشکل نہ تھا، ڈھلانی راستہ تھا، ان پر چڑھ کر چوٹی پر پہنچا جا سکتا تھا، لیکن یہ سفر گھوڑوں کے بس میں نہ تھا، لہٰذا گھوڑوں کو نیچے ایک مناسب جگہ پر چھوڑ دیا گیا اور سناتن دونوں محنتیوں کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا۔ باز اڑ اڑ کر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ دوپہر تک سناتن کوہ ویرا کی چوٹی پر پہنچ گیا، باز اس کے کندھے پر موجود تھا۔ سناتن نے چوٹی پر کھڑے ہو کر جب نظر نیچے ڈالی تو اسے گہری کھائی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ نیچے اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سناتن نے بھی کوہ ویرا کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا، لیکن اوپر پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ یہ محض کہانیاں ہیں، اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ کوہ ویرا پر سمندر کے جھاگ جیسی برف جمی ہوئی تھی۔ یہ گلیشیئر نیچے تک گئے تھے،
درخت برف کے درمیان سے سر ابھارے کھڑے تھے۔ ڈھلان خطرناک تھے، لیکن ان ڈھلانوں پر قدم جما کر نیچے پہنچا جا سکتا تھا۔ سناتن نے دور تک نظر دوڑائی، لیکن اسے کہیں تہکال نظر نہ آیا۔ سناتن نے اپنے کندھے پر بیٹھے باز کی پیٹھ تھپکی۔ ہاں بھائی، اب کدھر؟ باز فوراً اس کے کندھے سے اڑ گیا اور اڑتا ہوا نیچے ڈھلانی راستے کی طرف جانے لگا۔ کافی نیچے جانے کے بعد وہ ایک درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا، پھر وہاں سے واپس اڑ کر اوپر آ گیا اور سناتن کے کندھے پر اپنے پاؤں جما لیے اور اپنی چونچ کھول کر سناتن کے کان کی لو کو دبا دیا۔ اچھا بھائی، چلتا ہوں، اس نے باز کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر سناتن نے سنبھل سنبھل کر نیچے اترنا شروع کیا۔ مہنتی بھی اس کے ساتھ نیچے اترنے لگے۔ دونوں مہنتی نیچے جانے سے ڈر رہے تھے، لیکن سناتن کے سامنے انکار کی جرات نہ تھی۔ وہ دونوں بہت دھیرے دھیرے نیچے اتر رہے تھے۔ سناتن اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ سناتن فاصلہ طے کرتا ہوا ایک پہاڑی کی اوٹ میں چلا گیا۔ دونوں مہنتیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں طے کیا کہ واپس چلے جانا چاہیے کہ سناتن پہاڑی کی اوٹ سے نکل کر واپس آیا اور غصے سے بولا، کیا کرتے ہو؟ جلدی نیچے آؤ۔ آتے ہیں ہنرمند، آتے ہیں، وہ دونوں مہنتی بیک وقت بولے اور گھبرا کر جلدی جلدی نیچے اترنے لگے۔ گھبراہٹ میں ایک کا پاؤں پھسلا۔ اس نے خود کو پھسلنے سے بچانے کے لیے دوسرے مہنتی کا پاؤں پکڑنا چاہا۔ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب دونوں مہنتی ڈھلان پر لڑکنے لگے۔ پھر نہ جانے کیسے ان کے ہاتھ درختوں سے لپٹ گئے۔ دونوں نے ان درختوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگے۔ جب انہوں نے اوپر نظریں اٹھا کر دیکھا کہ وہ کس درخت سے لپٹے ہوئے ہیں، تو وہ دونوں ان درختوں کی صورت دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھے۔ وہ درخت نہ تھے، برفانی ریچھ تھے، لہیم شہیم اور تناور۔ وہ دونوں ریچھ برابر برابر کھڑے تھے۔ وہ سفید رنگ کے تھے جبکہ ان کے منہ کالے تھے۔ یہ گوشت خور ریچھ تھے۔ ان دونوں خونخوار ریچھوں نے چند لمحوں میں دونوں مہنتیوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے پیٹ پھاڑ کر دونوں کی آنتیں باہر نکال دیں۔ دونوں مہنتیوں نے آخری چیخ ماری، پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ سناتن جو آگے جا چکا تھا، وہ ان کے لڑکنے کے شور پر پہاڑی کی اوٹ سے دوبارہ واپس آیا تو اس نے ان دونوں کو تیزی سے نیچے جاتے دیکھا۔ وہ ان کے راستے میں آ کر انہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ اتنی تیزی سے لڑک رہے ہیں کہ وہ انہیں روکنے کی بجائے خود بھی ان کے ساتھ لڑکنا شروع ہو جائے گا، اس لیے وہ ان کے سامنے آنے سے باز رہا۔ پھر سناتن نے ان دونوں کو کافی نیچے ریچھوں کے پیروں سے لپٹ کر رکتے دیکھا اور پھر چند لمحوں میں ہی ریچھوں نے دونوں مہنتیوں کا حشر کر کے رکھ دیا۔ سناتن نے ان کی آخری چیخیں سنی۔ انہیں ادھرتے دیکھا تو اسے اپنے ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ آگے جانے کی بجائے پلٹ کر اوپر بھاگے۔ اس نے اپنے کندھے پر سوار باز کو اوپر واپس جانے کا اشارہ کیا۔ باز فوراً اڑ گیا۔ سناتن نے اس کے اڑتے ہی تیزی سے اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پتھروں اور درختوں کی شاخوں کا سہارا لے کر چڑھنے لگا۔ تھوڑا سا اوپر چڑھ کر اس نے پلٹ کر نیچے دیکھا۔ وہ دونوں ریچھ اپنے ارد گرد سے بے نیاز ان دونوں مہنتیوں کی لاشوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ ویسے بھی وہ دونوں ریچھ اتنے نیچے نہیں تھے کہ انہیں اوپر آنے میں وقت لگتا۔ اتنی دیر میں سناتن کو امید تھی کہ وہ ان کی پہنچ سے دور نکل جائے گا۔ تازہ صورتحال میں تو اسے اور مہلت مل گئی تھی، پھر بھی اس نے غفلت سے کام نہ لیا۔ وہ کسی بندر کی طرح اچھلتا چھلانگیں لگاتا بڑی مستعدی اور پھرتی سے اوپر چلا آ رہا تھا۔ پھر وہ جلد ہی اوپر چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ وہ موت کی وادی سے بخیریت اوپر پہنچ گیا تھا۔ وہ چوٹی پر ہاتھ پاؤں پھیلائے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس نے چوٹی سے نیچے دیکھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ نیچے اندھیرا تھا۔ وہ دونوں ریچھ درختوں اور چٹانوں کے پیچھے کہیں چھپ گئے تھے۔ ایک دم اسے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ اس کے باز کی چیخ تھی جو اسے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ سناتن نے گردن گھما کر باز کو دیکھنا چاہا کہ وہ کہاں ہے اور کس قسم کا خطرہ لاحق ہے کہ پیچھے سے دو کالے ہاتھ اس کے گلے میں آئے اور پھر تیز دانتوں نے آنن فانن اس کی گردن ادھیڑ دی۔ سناتن یہ بھی نہ دیکھ پایا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون ہے۔ اب وہ تیزی سے برف پر پھسلتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن میں جیسے آگ لگی تھی، اس پر غشی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ پھسلتے پھسلتے جہاں رکا وہاں اس کا گھوڑا موجود تھا۔ سناتن اپنے گھوڑے کی گردن سے جھول کر کسی طرح اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی گردن پکڑ لی۔ چند لمحوں بعد باز بھی گھوڑے کی پیٹھ پر آ بیٹھا۔
تب وہ گھوڑا سنبھل سنبھل کر مگر تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ جب وہ گھوڑا سناتن کو اپنی پیٹھ پر لادے تھکن سے چور شام ڈھلے بستی میں داخل ہوا تو سب سے پہلے بکوزان کی اس پر نظر پڑی۔ وہ اپنی کٹاری میں کہیں باہر کا چکر لگا کر بستی میں داخل ہو رہا تھا۔ جب وہ اس گھوڑے کے پاس سے گزرا اور اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر کسی کو بے سود لپٹا ہوا دیکھا تو وہ اپنی کٹاری روک کر گھوڑے کی طرف بڑھا۔ جب اس نے گھوڑے پر لدے شخص کی صورت دیکھی تو اس کے دل میں سناٹا اتر گیا۔ ایک اور موت! ابھی تو بزبران کا غم ہلکا نہ ہوا تھا کہ بستی کے ایک اور اہم ستون کی لاش آ گئی۔ بکوزان نے سناتن کی لاش جو اب پتھر ہو چکی تھی گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا کر اپنی کٹاری میں ڈالی اور رمز شناس کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بستی ایک مرتبہ پھر غم کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ جس کو خبر ہوتی گئی وہ بکوزان کی کٹاری کے ساتھ ہو گیا۔ بکوزان نے سناتن کی پتھر لاش کو دوسروں کی مدد سے رمز شناس کے محل کے سامنے بنے چبوترے پر رکھ دیا۔ رمز شناس سمار ملوک فوراً ہی محل سے باہر نکل آیا۔ بابا سائق کو بھی وہاں پہنچتے میں دیر نہ لگی۔ دونوں نے مل کر سناتن کی لاش کا معائنہ کیا۔ اس کی گردن کا بھی وہی حال تھا جو بزبران کی گردن کا تھا۔ کسی وحشی جانور نے اس کا نرخرا چبا ڈالا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بستی کے امن کو کس کی نظر کھا گئی؟ بابا سائق کے لہجے میں اداسی تھی۔ ابھی تو وہ بدبخت اپنے مدفن میں موجود ہے، اس پر اس نے لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ کہیں وہ اپنے مدفن سے نکل آیا تو جانے کیا ہو، کیسی تباہی پھیلے۔ سمار ملوک نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، سناتن کے 5 جانور ہلاک، ہمارے 2 ہنرمند بزبران اور سناتن اور 2 محنتی، ان سب کی زندگیاں چھین لی گئیں اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ ابھی تو اس کے مدفن کے علاقے کا تعین بھی نہ ہو سکا، مدفن کا پتہ چلانا تو دور کی بات ہے۔ بابا سائق فکر میں ڈوبے بول رہے تھے، اے بابا، تعین تو ہو گیا ہے۔ میں اب یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ رائن کا مدفن کوہ ویراں پہ کسی جگہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مدفن کوہ ویراں کے اس طرف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ منحوس کوہ ویراں پہ کسی جگہ دفن ہے۔ بکوزان نے بڑے یقین سے کہا، اب کوہ ویراں پہ کون جائے گا؟ وہاں تو پہلے ہی جانا مشکل تھا۔ ان نئے واقعات کے بعد اب میں کس سے کہوں کہ کوہ ویراں کا سفر کر؟ میں بستی کا رمز شناس ہوں، میں کسی کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا۔ سمار ملوک نے افسردگی سے کہا، اے رمز شناس، آپ فکر نہ کریں، بکوزان کوہ ویراں کا سفر کرے گا۔ بکوزان نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، نہیں بکوزان، میں تجھے وہاں اکیلا جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اے رمز شناس، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پوری تیاری سے جاؤں گا۔ میرے ساتھ کم از کم 30 نوجوانوں کا قافلہ ہوگا۔ اب تک تو یہ ہوا ہے کہ جو گیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس پر کیا بیتی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کوئی تو زندہ بچے گا، وہ آ کر پوری رودات سنائے گا۔ اس طرح بستی کے رمز شناس آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں ہم پر کیا بیتی۔ ایسی بدفعل کیوں منہ سے نکالتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ تو جائے گا، اس مرتبہ رائن کے مدفن کا کھوج لگا کر آئے گا؟ سمار ملوک نے اسے ڈانٹ پلائی، ہاں رمز شناس، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس مرتبہ بابا سائق نے زور دے کر کہا۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے اس وقت فوری تدفین ممکن نہ تھی، یہ کام صبح کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ صبح تدفین کے بعد میدان فنا میں جمع ہونے والی خواتین سے بستی کے رمز شناس سمار ملوک نے بڑا جذباتی خطاب کیا۔ اس نے رائن کے بارے میں پوری کہانی سنائی۔ اس نے پھر یہ بتایا کہ اس بدبخت کی تلاش میں ہمارا کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے، نیز یہ کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ آخر میں وہ بستی کی خواتین سے مخاطب ہو کر بولا، اس بستی کی معزز عورتوں، اب کچھ قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ بکوزان کو اس مہم کو سر کرنے کے لیے بستی کے 30 نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ تم اپنے بیٹے یا بھائی بھتیجے کو اس مہم پر بھیجنا چاہو تو اسے زیادہ راہ کے ساتھ بابا سائق کی مختاری پر بھیج دو۔ بعد دوپہر یہ قافلہ اپنی مہم پر روانہ ہو جائے گا۔ بستی کے رمز شناس کی بات سب عورتوں نے بڑی توجہ سے سنی۔ اس کی بات سنتے ہی بستی کی عورتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ سناتن کی قبر پر پتھر نچھاور کرتی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی۔ دوپہر کو بابا سائق بکوزان کے ساتھ اپنی مختاری سے باہر آئے تو انہوں نے اپنی مختاری کے احاطے میں 30 کی بجائے 100 نوجوانوں کو سفر کے لیے تیار پایا۔ اپنی بستی کے نوجوانوں کا جوش دیکھ کر بابا سائق کی گردن فخر سے بلند ہو گئی۔ جس بستی میں ایسے جان نچھاور کرنے والے نوجوان ہوں، اس بستی کا بھلا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟
بکوزان جس مہم پر جانے والا تھا اس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں کس قدر خطرہ ہے۔ وہ 30 سے زائد نوجوانوں کو لے کر خواہ ان کی ہلاکت کا باعث بننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ان نوجوانوں میں سے 30 کو منتخب کر لیا۔ جن نوجوانوں کا انتخاب نہ ہو سکا وہ بڑے مایوسانہ انداز میں مختاری کے احاطے سے نکل گئے۔ بکوزان نے ان 30 منتخب نوجوانوں کو سفر کی مشکلات اور حالات کے خطرات سے اچھی طرح آگاہ کیا اور آخر میں کہا، اب کوئی نوجوان اس مہم سے دستبردار ہونا چاہے تو خوشی سے ہو سکتا ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن کسی نوجوان نے جانے سے انکار نہ کیا۔ دوپہر کے بعد بستی کا رند شناس بابا سائق کی مختاری آ پہنچا۔ اس کی آمد کے بعد مہم جوؤں کا یہ قافلہ کوہ ویراں کی طرف روانہ ہوا۔ بابا سائق نے ان کی کامیابی کی دعا کی۔ رمز شناس شمار ملوک نے رخصت ہوتے وقت ہر نوجوان کی پیٹھ تھپکی، جاؤ اور خوشخبری لے کر آؤ۔ بکوزان 30 نوجوانوں کو جو ہر طرح سے لیس تھے جب اپنے ساتھ لے کر چلا تو اس کے دل میں متضاد قسم کے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ کبھی وہ نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب جاتا، کبھی کامیابی کے چراغ اس کے دل کی فصیلیں روشن کر دیتے۔ بہرحال وہ تذبذب کے عالم میں بستی سے نکلا اور اس نے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ پھر اس کا گھوڑا ہموار راستے پر سر پٹ دوڑنے لگا۔ اس کی تقلید میں 30 نوجوان گھڑ سواروں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور پھر وہ چند ثانیوں کے بعد ہی ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ ریشا ملوک بستی کے باہر اپنی شاہی کٹاری میں بیٹھی پردہ ہٹائے نوجوانوں کے قافلے کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ پورا قافلہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ جب نوجوانوں کو یہ معلوم ہوا کہ رمز شناس کی بیٹی ریشا ملوک انہیں رخصت کرنے بستی سے باہر تک جا رہی ہے تو ان کا جوش دو چند ہو گیا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ریشا ملوک اپنی بند کٹاری میں تھوڑا سا پردہ ہٹائے ان نوجوانوں کو دیکھتی جا رہی تھی، لیکن کسی نوجوان کا اسے دیکھ لینا ممکن نہ تھا۔ ریشا ملوک کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک یہ طے نہ کر پائی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا تھا ٹھیک کیا تھا یا اپنے ہاتھوں اپنی بدقسمتی کو دعوت دے دی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ ساحل کو جب یہ معلوم ہوا کہ سناتن بھی لاش کی صورت میں بستی میں واپس آ گیا ہے تو اس نے ریشا ملوک سے بات کی۔ ریشا، اس مہم پر میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ تو بستی میں نہیں جا سکتے، آپ مہم پر جانے کی بات کرتے ہیں؟ ریشا نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ ساحل اپنا من مار کر رہ گیا۔ وہ اصل میں بند کمرے میں رہتے رہتے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اب باہر نکلنا چاہتا تھا۔ پھر اسے جانے یہ یقین سا کیوں تھا کہ اس بستی کا کوئی شخص رائن کا مدفن تلاش نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے۔ ریشا ملوک کے منع کرنے پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر دوسرے دن مویا نے اسے اطلاع دی کہ بکوزان کی قیادت میں 30 نوجوانوں کا قافلہ رائن کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ مچل اٹھا۔ اس نے مویا سے کہا کہ اس قافلے میں شامل ہونے کی وہ کوئی ترکیب بتائے۔ تب مویا نے اس کا اصرار دیکھ کر ایک ترکیب بتا دی اور تاکید کر دی کہ وہ اس سلسلے میں اس کا نام نہ لے۔ مویا کے جانے کے بعد جب ریشا ملوک اس کے لیے قہوہ لے کر آئی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ریشا ملوک کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھ دیا اور بولا، اے ریشا ملوک، تجھے اپنے مور کی قسم، اگر تو مجھے مہم پر نہ بھیجے تو میرا مرا منہ دیکھے۔ یہ سن کر ریشا ملوک ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ ساحل عمر نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ کیسی قسم دے دی تھی؟ وہ اب مجبور ہو گئی تھی۔ اس بستی کی ریت کے مطابق اگر وہ ساحل عمر کو اس مہم پر نہ بھجواتی تو قسم پوری نہ کرنے کی پاداش میں ضرور اس کا مرا منہ دیکھتی۔ یہ ایک بہت خطرناک بات تھی، سنگین مسئلہ تھا، اس کا کوئی بھی خوفناک نتیجہ نکل سکتا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ اپنے باپ سے بھی اجازت نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس قیمت پر بھی اسے اس مہم پر جانے کی اجازت نہ دیں گے۔ اس طرح اس کی قسم ادھوری رہ جائے گی اور یوں وہ اپنے مور سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تب ریشا ملوک نے بازغر کو اپنا ہمراز بنایا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ کر قسم دی کہ وہ اس راز کو کسی قیمت پر فاش نہیں کرے گا۔ اس قسم کے بعد وہ بھی مجبور ہو گیا اور اس نے وہ کر دیا جو ریشا ملوک چاہتی تھی۔ بازغر نے ساحل عمر کو ہر وہ چیز مہیا کر دی جس کی سفر کے لیے ضرورت تھی۔ پھر 30 نوجوانوں کے قافلے میں 31ویں نوجوان کی شمولیت کوئی ایسا مشکل کام نہ تھا۔ جب یہ قافلہ بستی سے نکلا تو ساحل عمر ایک چٹان کی اوٹ سے نکل کر ان میں شامل ہو گیا۔ سارے نوجوانوں کے لباس یکساں تھے، ان میں ساحل کو الگ کرنا آسان نہ تھا۔ پھر چہرے پر ہر نوجوان نے ایک خاص قسم کا کنٹوپ پہنا ہوا تھا۔
اس اونی کنٹوپ کی وجہ سے سر، چہرہ اور گردن بھی چھپ گئی تھی، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ قافلہ روانہ ہوا تو ساحل جو سب سے آخر میں تھا، اس نے مڑ کر رشا ملوک کی کٹاری کی طرف دیکھا۔ رشا ملوک نے اپنا نازک ہاتھ باہر نکل کر لہرایا، پھر فوراً ہی اپنا ہاتھ اندر کر لیا اور وہ اس قافلے کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک ساحل اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ قافلے کے جانے کے بعد بازغر اچھل کر کٹاری پر بیٹھا۔ اس نے 5 گھوڑوں کی اس شاہی کٹاری کی باگیں سنبھالی اور پیچھے مڑ کر بولا، اے رشا ملوک، کیا آپ چلیں؟ ہاں بازغر، چلو، دعا کرو کہ میرا مور بخیریت واپس آ جائے۔ میں دعا کروں گا، لیکن یہ کام ہوا غلط ہے، بازغر نے گاڑی بستی کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، میں کیا کرتی، مجبور تھی، وہ پردے کے پیچھے سے بولی۔ اب دعا کرو کہ ان لوگوں کے مہم سے واپس آنے تک رمز شناس یا بابا سائق تیرے مور کو طلب نہ کریں، اگر ایسا ہوا تو غضب ہو جائے گا، جانے میرا کیا حشر ہو۔ بازغر، کچھ نہیں ہوگا، میں سنبھال لوں گی، رشا ملوک نے بڑے اعتماد سے کہا، تم فکر نہ کرو۔ جابازوں کا یہ قافلہ اندھیرا ہونے تک کوہ ویراں کے دامن میں جا پہنچا۔ بکوزان نے یہاں پہنچ کر نوجوانوں کو اپنے خیمے کھولنے کا حکم دیا۔ اس نے بتایا کہ اب صبح ہوتے ہی سفر کا آغاز کیا جائے گا۔ پھر اجالا ہوتے ہی خیمے سمیٹ لیے گئے۔ بکوزان نے 5 نوجوانوں کی ٹولیاں بنا کر انہیں کوہ ویراں کے مختلف راستوں پر روانہ کیا۔ ان تمام ٹولیوں کو مختلف راستوں سے گزر کر کوہ ویراں کی چوٹی پر پہنچنا تھا، وہاں اکٹھا ہو کر پھر آگے کا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ بکوزان نے نوجوانوں کی ٹولیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ کوہ ویراں پر چڑھتے ہوئے اگر کسی قسم کے کوئی آثار، کوئی نشانی یا کوئی غیر معمولی صورتحال دکھائی دے تو اسے کس طرح نمٹا جائے۔ آخری ٹولی کو ہدایت دے کر بکوزان خود بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ابھی چڑھائی ایسی تھی کہ گھوڑے ان راستوں پر چل سکتے تھے۔ بکوزان نے پورے 30 نوجوان آگے روانہ کیے تھے، 5 کی 6 ٹولیاں بھیجی تھیں، 31واں نوجوان غائب تھا۔ ساحل عمر ان لوگوں کے خیمے سمیٹنے سے پہلے ہی اپنا خیمہ سمیٹ کر کب کا اوپر جا چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کوہ ویراں پر پورا قافلہ ایک ساتھ نہ جا سکے گا اور ایسی صورت میں اس کا نظروں میں آ جانا عین ممکن تھا، لہٰذا اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا۔ وہ درختوں اور چٹانوں میں سے اپنا راستہ بناتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جہاں تک اس کا گھوڑا اوپر جا سکا وہ اس پر سوار رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب گھوڑے کے لیے راستہ خطرناک ہو گیا ہے تو اس نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور پھر پیدل ہی اوپر چل دیا۔ یہ ایک دشوار گزار راستہ تھا، پہاڑ پر چڑھنا آسان کام نہ تھا، ہر قدم پر موت اپنا جال بچھائے بیٹھی تھی، لیکن ساحل عمر پر ایک دھن سوار تھی۔ وہ ایک جوش اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اس انسانیت کے دشمن کو جاگنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس عفریت کو ختم کرنا ابھی دور کا مسئلہ تھا، سر دست تو یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ خبیث دفن کہاں ہے۔ بکوزان کا خیال تھا کہ وہ کوہ ویراں میں ہی کہیں دفن ہے۔ یہ ممکن تھا کہ وہ کوہ ویراں کی دوسری طرف دفن ہو۔ وہ سوچتا ہوا بہت سنبھل کر اوپر چڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس نے خود کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی لیکن نہیں سنبھال پایا، وہ بہت تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔